بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال ڈار۔ ناظرین، امریکہ نے دنیا کو بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ جی ہاں، وہ کس طرح کہ ایک ایٹم بم چلنے والا تھا اور آخری لمحوں میں امریکہ کی کوششوں کی وجہ سے وہ ایٹم بم نہیں چل سکا۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے، اس کی انسائڈ سٹوریز بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں بات چیت کا آغاز کروں، آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب پہ میرے چینل پاکستان والا ٹی وی کو نہ صرف سبسکرائب کر لیجئے بلکہ بیل آئیکن کو جب پریس کریں گے تو اس میں ایک آل نوٹیفیکیشن کا آئیکن ہوگا، اس کو بھی پریس کر دیجئے۔ تو جی ناظرین، معاملہ کچھ یوں ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم چلا تھا، وہ ایٹم بم بہت پرانے ایٹم بم، آج کے جو ایٹم بم بنے ہیں وہ ان اٹامک بم سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ جی ہاں، کم سے کم 100 گنا زیادہ طاقتور ایٹم بم بنائے گئے ہیں۔ یعنی جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم چلے تھے، ان کی تباہی ان شہروں تک محدود رہی، بلکہ ان چھوڑے سے 2 4 5 کلومیٹر تک محدود رہی۔ لیکن اب جو ایٹم بم بنے ہیں، ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کی تباہی خدا نہ خواستہ اگر وہ چلے تو وہ کئی کلومیٹروں تک محیط ہوگی۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ یوکرائن اور روس کے درمیان آپ کے علم میں ہے کہ بڑی گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے، اور یہ جنگ 9ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے، بلکہ 9واں مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اور اس جنگ میں بے تحاشا اسلحہ، گولہ بارود اور جدید ترین میزائل استعمال ہوئے، اور جدید ترین دنیا کی ٹیکنالوجی کا آپس میں مقابلہ ہے۔ اور اب تک کی جو وار ہے، اس وار میں صورتحال کبھی روس کے حق میں ہوتی ہے تو کبھی یوکرائن کے حق میں جاتی ہے۔ شروع میں اس جنگ کے آغاز میں روس بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا یوکرائن کے دارالحکومت کیو تک جا پہنچا تھا، لیکن بعد میں امریکہ اور یورپین ٹیکنالوجی کو جدید ترین ہتھیار وہ یوکرائن کو فراہم کیے گئے، اور یوکرائن کی آرمی نے پھر بڑی دلیری کے ساتھ روس کا مقابلہ کیا، اور روس کی پیش قدمی کو نہ صرف روکا بلکہ اس کے قدم اکھاڑ دیے اور انہیں بہت سارے محاذوں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ ابھی 3 4 روز پہلے یوکرائنین نے اپنا ایک شہر خیرسون روس سے آزاد کروایا، اور وہاں سے روسی فوج بھاگنے پہ مجبور ہو گئی۔ خیرسون کی جو آزادی تھی یا جو فتح تھی، یہ یوکرینینز کے لیے بڑی حوصلہ افزا اور بہت بڑی کامیابی تھی۔ روس جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے طور پہ گردانتا ہے یا پیش کرتا ہے کہ امریکہ اکیلا سپر پاور نہیں ہے بلکہ ہم بھی سپر پاور ہیں اور ہم امریکہ سے بڑھ کر ہیں، یہ روس کا دعویٰ ہے۔ تو ایسے ایک سپر پاور کے دعوے دار کو ایک 3 کروڑ 80 لاکھ آبادی والا ایک ملک یوں شکست دے دے اور ان کے قدم اکھڑنے پہ مجبور کر دے، تو یہ یقیناً دنیا میں اپنے آپ کو ڈان کہلانے والے روس کے لیے ایک بہت بڑی چیتاونی تھی، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث بھی تھا کہ ایک چھوٹے سے ملک سے، ایک چھوٹی سی جو اس کی فوج ہے، اس سے میں شکست کھا کے میری فوج پیچھے ہٹی ہے۔ ناظرین، اس شکست کے بعد روس کی جانب سے ایک شدید رد عمل متوقع تھا، اور یہ رد عمل تو اتنا شدید رد عمل متوقع نہیں تھا جتنا کہ روس پلان بنا کے بیٹھا ہوا تھا۔ روس نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ وہ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے یوکرائن کے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں چھوٹے پیمانے کے اٹامک بم یوز کرے گا۔ یہ ان بمز کو ٹیکٹیکل بمز کہا جاتا ہے، اور یہ بم بڑے مخصوص محدود ایریا کو ہٹ کرتے ہیں اور اس میں بالکل ہر چیز کو تباہ کر دیتے ہیں، ایون کہ اٹامک بم جو بڑے بڑے بنکرز ہوتے ہیں، یہ ان کے بھی پرچخے اڑا دیتے ہیں۔ تو ان اٹامک بام جو کہ چھوٹے بام ٹیکٹیکل بامز ہیں، روس ان کو چلانے وہی والا تھا، بلکہ روس نے تو کئی روز پہلے یہ دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں کہ اگر یورپ اور امریکہ سمیت دیگر ممالک نے یوکرائن کو اسلحہ اور دیگر امداد دینا بند نہ کی تو پوری دنیا ایک اٹامک وار کی طرف چلی جائے گی۔ اور وہ روس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے جدید ترین اور دنیا کے خطرناک ترین بمز کو، ہتھیاروں کو استعمال کرے گا، اور اس کا اس نے عملی مظاہرہ بھی کیا۔ روس نے جہاز کے ذریعے، آبدوزوں کے ذریعے، بحری جہاز کے ذریعے، میزائلز کے ذریعے، ہر طریقے سے، ایون کہ توپ کے ذریعے بھی اٹامک بم کو لانچ کرنے کی ریہرسل تک کر لی تھی۔
اور صدر پیوٹن انہوں نے جو یلو لائٹ ہے وہ یعنی یلو لائٹ ایک 3 لائٹس ہوتی ہیں، ریڈ لائٹ، یلو لائٹ اور گرین لائٹ. یا گرین لائٹ پہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایٹم بم کا بٹن دبا دیں یا اٹامک حملہ کرنے کا حکم دے دیا. اور یلو لائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی آپ تیاری کر کے رکھیں، کسی وقت بھی آپ کو ریڈ لائٹ آ جائے گی تو آپ نے فوراً اٹامک حملہ کرنا ہے. اور گرین لائٹ کا مطلب ہوتا ہے ریڈ لائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹاپ. یلو لائٹ کا مطلب ہے کہ تیاری ہو جائے، اور ریڈ لائٹ اس کے بعد جو گرین لائٹ آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل کر دیا جائے اور اٹامک حملہ کر دیا جائے. تو روس نے گزشتہ کئی روز قبل سے ہی اپنا وہ جو سگنل ہے اس کو یلو لائٹ پہ کیا ہوا ہے، اور ابھی تک سٹل یلو لائٹ پہ ہے. لیکن خیرسون پہ شکست کے بعد روس کی جانب سے اٹامک حملے کرنے کا پلان فائنل کر لیا گیا تھا، لیکن جو امریکن انٹیلیجنس ہے اس کو اس کی خبر مل گئی، اور امریکن CIA کے چیف بل بارن فوری طور پہ اپنا طیارہ لے کے ترکی کے شہر انقرہ پہنچے، اور انقرہ میں روسی جو انٹیلیجنس کے چیف ہیں وہ بھی وہاں پہنچے. یوں ان دونوں انٹیلیجنس چیف اور ترکی کے حکام اعلیٰ حکام کے درمیان ایک نہایت خفیہ میٹنگ ہوئی، اور اس خفیہ میٹنگ کے اندر جو روس کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے یا روسی حکام ہیں ان کو خبردار کیا گیا اور انہیں روکا گیا کہ اگر آپ نے ایٹم بم چلایا تو جواب میں پورے یورپ کو اور امریکہ کو اس جنگ میں براہ راست آنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں شاید کوئی بھی نہ بچ سکے، روس بھی نہیں بچ سکے گا. اور جو روس کے تحفظات تھے ان کو دور کرنے کے لیے یا ان کے بیچ درمیانی راستہ نکالنے کی بات بھی طے ہوئی، اور یہ ملاقات فی الحال کامیاب ملاقات رہی. اس ملاقات کے بعد روس نے جو یلو لائٹ سے گرین لائٹ پہ جا رہا تھا وہ اس کو کام کو اس ارادے کو روک دیا. اس ملاقات کے فوری بعد روسی انٹیلیجنس کے چیف تو ماسکو چلے گئے، لیکن امریکن CIA کے جو چیف تھے وہ USA واپس نہیں گئے، بلکہ وہ کیو جو کہ یوکرائن کا دارالحکومت ہے وہاں پہ صدر زیلنسکی کے ساتھ خفیہ میٹنگ کرنے کے لیے گئے، اور انہیں جا کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ جو روس کے تحفظات ہیں یا شرائط ہیں یا اس کے اوپر کوئی ہمیں درمیانی راستہ نکالنا ہے. تو ذرائع کے مطابق روس کا کہنا یہ ہے کہ اگر خیرسون کے بعد جو کہ یوکرائن کا اگلا ہدف ہے وہ کریمیا ہے، جی وہی کریمیا ہے جس پہ 2014 میں روس نے قبضہ کیا تھا، اور روس اور یوکرائن کے درمیان لڑائی کا آغاز ہو گیا تھا یا ایک جنگ کی طرف صورتحال چلی گئی تھی. اب اگر کریمیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو روس کی یہ مکمل شکست تسلیم کر لی جائے گی. تو روس نے یہ عندیہ دیا ہے یا یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ خیرسون کے بعد اگر یوکرائن نے کریمیا کی طرف پیش قدمی کی اور کریمیا پہ حملہ کیا تو آخری حربے کے طور پہ پھر ہم روس ایٹم بم کا استعمال لازمی کرے گا. اب بیچ میں سے راستہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے کریمیا پہ حملہ بھی رک جائے اور اس معاملے کو افہام و تفہیم سے طے کر لیا جائے. بہرکیف امریکہ کا یہ بہت بڑا کردار تھا. اگر امریکن انٹیلیجنس بر وقت اس کو خبر نہ ملتی اور امریکہ کی جانب سے بر وقت یہ اقدامات نہ اٹھائے جاتے تو آج پوری دنیا ہو سکتا ہے ایک اٹامک وار کی وجہ سے بڑی بری طریقے سے متاثر ہوتی. اگر فار ایگزامپل خدا نخواستہ صرف ایک یوکرائن میں ہی ایٹم بم چلتا اور یوکرائن بھی جوابی وار میں کچھ ایسا استعمال کرتا تو لڑائی کہاں سے کہاں جاتی، اور جو اس کے اثرات ہیں وہ پوری دنیا پر مرتب ہوتے. اس کی جو ریڈیشنز ہیں وہ پوری دنیا میں جاتی، اور اس کی وجہ سے جو دھوئیں کے بادل ہمارے پورے آسمان میں پھیلتے، اس کی وجہ سے سورج کی لائٹ نیچے آنا کم ہو جاتی اور سردی بڑھ جاتی، بارشیں بند ہو جاتی، اور نیچے اجناس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں یا اس میں بے حد کمی آتی. تو یقیناً ہر طرح سے دنیا متاثر ہوتی. امریکہ نے بر وقت اقدام کر کے بر وقت اپنی بیک ڈور ڈپلومیسی کا استعمال کرتے ہوئے اور اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کو اٹامک وار سے بچا لیا ہے. ناظرین، میں چاہتا ہوں، میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پروگرام کے اوپر اور اس سچویشن کے اوپر آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ کرے کہ دنیا کسی اور اٹامک وار کی طرف کبھی بھی نہ جائے اور دنیا کی امن اور سلامتی قائم رہے. بلال ڈار کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر.